فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزاداران شہزادی کونین، آج کی یہ مجلس خراسان امام بارگاہ بامبے کی لیڈیز کی مجلس ہے، خواتین کو میں خطاب کر رہا، تو پوری مجلس خواتین ہی کے لیے ہوگی۔ ان کے لیے پیغام بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ مجلس کا آغاز مشہور سورہ کوثر کی پہلی آیت سے، کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا میرے حبیب، اور یہ سورہ جیسا علماء نے لکھا کہ یہ مادر حسنین کے لیے نازل ہوا تھا آپ کی ولادت کے وقت۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں خالی یہ بتا رہا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جتنا ہی کثرت سے تم تلاوت کرو گے یہ سورہ کی برکت تم کو ملے گی۔ خواتین کے لیے بہت اچھا سورہ، اپنی نماز میں پہلی رکعت میں یہ سورہ کی تلاوت کیا کرو، اس لیے تلاوت کیا کرو کہ یہ بی بی زہرا سے منسوب ہے، آپ کی ولادت کے وقت آیا تھا، اور اس کی کئی برکتیں بتائی گئیں کہ سورہ کوثر اس منزل تک بھی لے کے جاتا کہ اگر کثرت سے کوئی اس کی تلاوت کرے، جیسا سورہ خل ہے، سورہ توحید، یہ امام حسین کثرت سے پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے کہ اس میں مکمل وحدانیت کا اعلان ہے، سورہ خل میں مکمل وحدانیت کا اعلان ہے، اور مولا حسین کا یہ فیوریٹ سورہ تھا۔ ویسے امام حسین خود قرآن ہے، علی المال قرآن رسول کی حدیث ہے، تو اسی طرح لیکن یہ سورہ امام حسین کثرت سے پڑھتے تھے، اور سورہ کوثر شہزادی کونین سے منسوب ہے۔ تو بہرحال تو آپ کوشش یہ کرو کہ سورہ کوثر نماز میں کسی ایک رکعت میں، آپ پہلی میں پڑھو یا دوسری میں پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، کسی ایک رکعت میں پڑھو یہ بھی، اور اس کو روزانہ نماز کے بعد 9 مرتبہ پڑھا کرو، 9 مرتبہ، ہارڈلی 1 منٹ کا سورہ ہے، 1-1.5 منٹ میں ختم ہوتا، لیکن اس میں جو برکت بتائی گئی، جو رحمتیں کا نازل ہونے کا بتایا گیا، وہ یہی کہا گیا کہ کثیر اولاد کا ہونا، اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ اس کو کثرت سے پڑھے، رزق کے لیے بہت اچھا ہے۔ انسان اگر بیماروں پہ پڑھے تو بیماری سے شفا ہوتی۔ دوسری چیز کہ یہ بیوی کے ساتھ منسوب ہے، اسی لیے اس سورے میں کافی برکتیں ہیں۔ تو دوستو، آج کی یہ تاریخ ایک بڑی امپورٹنٹ تاریخ ہے۔ آج شب لگے گی تو بیوی کی شہادت کی شب ہوگی۔ ہمارے لیے ایک عظیم غم ہے، عالم اسلام کے لیے ایک عظیم غم ہے۔ اس سے بڑا غم اور کیا ہوگا کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی دنیا سے گزر گئی۔ ایک روایت جو آج کی جو روایت ہے، یہ 75 ڈیز والی روایت ہے، 75 دن والی روایت، اور اس روایت سے مادر حسنین 28 سفر سے اگر آپ لیتے ہیں
تو آج پورا 75 دن ہوتے. تو آج جو روایت یہ ہے کہ 75 دن میں رسول کی بیٹی دنیا سے گزر گئی. گزری کیسے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بی بی کو کوئی نارمل ڈیتھ نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ باپ کے غم میں روتے روتے بی بی دنیا سے گزر گئے، نہیں، بی بی کو شہید کیا گیا، بی بی کو مارا گیا، بی بی کو زخمی کیا گیا. اور تو یہ چیزوں کو چیک کرنا کہ بی بی نے کتنا کام کیا. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ عورتوں کے لیے جو پہلا پیغام ہے نا، پہلا میسج، بی بی جب انجرڈ ہوئی، جب بی بی کے اوپر جلا ہوا دروازہ گرا، تو اس وقت شہزادی کا حال کیا ہوا؟ دروازہ گرا، بی بی بے ہوش ہو گئی، انکانشیس ہو گئی. اس کے بعد جب کانشیس ہوئے واپس آئیں، تو واپس آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ابو الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ تو جناب فضہ اور جناب اسما اور جو کنیزیں تھیں وہاں پہ، ان لوگوں نے کہا کہ علی کے گلے میں رومال ڈال کر دربار میں لے کر گئے. انجرڈ ہونے کے بعد، پورے ربس ٹوٹنے کے بعد، پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہونے کے بعد، بی بی کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ ابو الحسن کے لیے لے کر گئے. تو فاطمہ اٹھی اپنے مقام سے اور سیدھا دربار میں آ گئی. اور دربار میں آ کر بنت رسول نے استغاثہ کیا، بنت رسول نے کلیم کیا اور یہ کہا کہ اگر تم ابو الحسن کو نہیں چھوڑو گے تو میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کروں گی. تو اتنا آپ سوچو تو کہ کلیم کیا ہے کہ ابو الحسن کو چھوڑو. اور انجرڈ ہونے کے بعد اسلام کی حفاظت. میں یہ پوچھتا کہ آج ہم اسلام کے لیے کیا کریں، ہماری ماں بہنیں کیا کریں؟ ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہے نا کہ ہم بھی تو کوئی کام کریں اسلام کے لیے. 75 ڈیز تک روایتوں میں ہے کہ فاطمہ ایک ایک گھر جاتی تھی صبح سے شام تک انجرڈ ہونے کے بعد، اور جا کر ولایت علی کو، امام علی کی ولایت کو، امام علی کے حق کو پہنچاتی تھی دنیا میں کہ میرے ابو الحسن کا، میرے ابن ام کا حق لیا گیا، اصل حقدار خلافت کا میرا شوہر ہے، ابن ام ہے. تو ولایت علی کو پروپوگیٹ کرنا، امام علی کی ولایت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ سیرت زہرا ہے. تو آج کے دور میں 21 سینچری میں بامبے میں ہم کیا کریں گے؟ ہم کیسے ولایت کو پیش کریں گے؟ تو عورتوں کو یہ چاہیے، عورتوں کو یہ چاہیے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خالی ہاتھ میں رکھ، ٹیپ نہیں مار، خالی ہاتھ میں رکھ، پکڑ لے، سائڈ میں ہو جائے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم ولایت علی کو کیسے پیش کرتے. عورتوں کو چاہیے، ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ ان کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین بتانا. دیکھیے آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج 75 دن کی شہادت ہو گئی تو اب ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. 15 تاریخ کو 14 کو کل شہادت کمپلیٹ ہو جائے گی، 15 کو خوشی ہے، خوشی کے بعد ہم جشن منائیں، اس کے بعد پھر نارمل ڈیز میں آ جائیں، نارمل لائف میں آ جائیں. نو، نارمل لائف میں آنا نہیں ہے، بلکہ یہ پورا 17 ڈیز یا 18 دن آپ کو غم بنانا ہے. یہ پورے ایام فاطمیہ ہیں، یہ پورے ایام، یہ پورے ڈیز جو ہے غم کے دن ہیں. اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی مت کرو کہ جس سے خوشی ظاہر ہو. ہمارے گھر میں خوشی نہیں، ایک ولادت ہے چوتھے امام کی، اس کے علاوہ کوئی خوشی نہیں. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم کو دنیا کو بتانا ہے کہ کس طرح مادر حسنین کے اوپر ظلم ہوا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا. عاشورے کا دن آج پوری دنیا میں کثرت سے منایا جاتا، پوری دنیا میں 10 محرم پوری دنیا میں منایا جاتا. کسی اور ہر مذہب و ملت کا آدمی 10 محرم وہ جانتا ہے کہ امام حسین شہید ہوئے، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ کون کس نے قتل کیا، یزید. تو آج دنیا جانتی ہے کہ حسین کا قاتل یزید ہے. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتا ہے، ہر مذہب کے آدمی کو پتا ہے کہ یزید امام حسین کا قاتل ہے. تو اسی انداز سے اب آپ کو اتنی کثرت سے یہ غم فاطمہ بناؤ کہ دنیا کو معلوم ہو کہ فاطمہ کا قاتل کون ہے. کب تک انسان چھپائے گا؟ 8ویں امام، امام علی رضا غریب الغربا، اسی امام کا نام سے یہ امام بارگاہ منسوب ہے خراسان کے نام سے. تو
غریب امام کا حال یہ تھا کہ جب آپ کراؤن پرنس تھے یا مدینے میں جب تھے یا پہلے جب آپ کراؤن پرنس تھے تو اس وقت جو شاعر آتا تھا امام کے پاس تو امام ایک مجلس کرتے تھے اور مجلس کا اہتمام کرتے تھے، ارینجمنٹ کرتے تھے، ایڈاک اس پہ مجلس نہیں کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، اعلان کرتے تھے، پردہ ڈالا جاتا تھا، عورتوں کو پردے کے پیچھے آ کے بیٹھنے کا حکم دیتے تھے، اور اس کے بعد خود امام ممبر کے نیچے بیٹھتے اور ذاکر کو بولتے کہ تم ممبر پہ جا کے میرے جد کا ذکر کر۔ آپ غور سے سنیں، ایک عجیب میسیج ہے اس میں۔ تو ذاکر جب پہلی سیڑھی پہ چڑھتا، اس لیے کہ امام نیچے بیٹھا ہوئے، تو امام بولتے اور اوپر جا، تو وہ کہتا کہ مولا آپ نیچے بیٹھے ہوئے اور میں اوپر چڑھ کے کیسے پڑھوں؟ تو امام ارشاد فرماتے کہ میرے جد کا ذکر بلندی پہ جا کے پڑھ۔ تو پورا وہ ذاکر ممبر پہ آتا، امام نیچے بیٹھتے، لوگوں کو دعوت دیتے، مجلس میں لوگ آتے، اور ہر وقت امام مجلس کر ایام ازا سے ہٹ کے بات کر رہا۔ دور ازا میں تو ٹھیک ہے، دور ازا کے علاوہ جب بھی کوئی شاعر امام کے پاس آتا تو امام اس کو بولتے کہ کیا تو نے میرے جد کے لیے کچھ لکھا ہے؟ تو وہ کہتا کہ مولا میں آپ کے پاس آؤں اور کچھ لکھ کے نہ لاؤں، تو امام اس کا مرثیہ سنتے اور مجلس میں بیٹھتے گریا کرتے۔ تو لوگوں نے امام رضا سے پوچھا کہ یا امام رضا، آج کل تو محرم نہیں ہے، آج کل تو کوئی غم کے دن نہیں ہے، آپ اتنی کثرت سے امام حسین کا غم کیوں کرتے؟ تو امام کا جواب کیا تھا؟ امام نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، اب ہم عاشورے کو بھلانے نہیں دیں گے۔ تو یہ ہر امام کا فرض ہے، اگر غدیر مسلمان یاد رکھتا تو کبھی بھی بی بی فاطمہ شہید نہیں ہوتی، غدیر اگر یاد رہتا تو علی کی ولایت چھینی نہیں جاتی۔ تو امام ہمارا یہ فرض ہے کہ اب ہم بھی ان ایام میں یہ جو دن گزر رہے ہمارے، یہ جو ایام گزرے، میں بامبے کی خواتین سے بول رہا، جو میری مجلس سن رہا، کہ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے بچوں کو تیار کرو۔ اب کل کا دن ہے، غم کا دن ہے نا، تو بچوں کو پہلے سے پریپریشن کرو، ان کو بتاؤ کہ کل کا دن why we are doing this، یہ ہماری ماں کی شہادت کا دن ہے۔ پھر میں بول رہا کہ وفات نہیں ہے، وفات یعنی نارمل ڈیتھ ہونا، یہ شہادت بی بی زہرا ہے۔ آپ وفات بول کر جو بی بی پہ ظلم ہوا اس ظلم کو چھپا رہا، اسی لیے حکم ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو سامنے پیش کریں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ وفات مت بولو، شہادت بی بی زہرا۔ تو کوشش یہ کرو کہ اپنے بچوں کو بتاؤ، میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا، زور دے رہا، کیوں؟ اگر آج ہمارے بچے، جیسے عاشورے میں سب کو معلوم ہو جاتا کہ 10 محرم ہے، ہم کو غم ہے، مارننگ ڈے ہے، کوئی لڑکا ہنستا، کوئی لڑکا وداؤٹ دوسرے کلر فل ڈریسز نہیں پہنتا، تو اسی طرح کل کا دن آج کی رات سے کل تک پورے جتنی ہماری شیعہ کمیونٹی ہے، اور اگر آپ بلیک ڈریس میں آئیں گے، آپ مارننگ ڈریس میں آئیں گے، آپ اس کو سب بنائیں گے کہ یہ غم کا دن ہے، تو دوسری قوموں کو پتا چلے گا۔ اس سے بہترین عمل کیا ہوگا؟ جب آپ یہ بنائیں گے، بی بی زہرا کا ماتم کریں گے، بی بی زہرا کے لیے جلوس نکالیں گے، بی بی زہرا کے لیے کام کریں گے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ دوسری قومیں پوچھیں گے کہ فاطمہ کا انتقال ہوا، وفات ہوئی یا شہادت ہوئی؟ تو جب آپ بولیں گے شہادت ہوئی تو وہ پوچھیں گے کس نے شہید کیا؟ تو اصل جو قاتل ہے، جس کے چہرے پہ آج نقاب ہے، اس نقاب کو الٹنا یہ بامبے کی عورتوں کا کام ہے، بامبے کی خواتین کا کام ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ بولا کہ اب ہماری ذمہ داری ہے، ٹمارو یو کین سے ٹو یور امام، کل آپ امام کو بول سکتے کہ میرے مولا ہم نے آپ کی دادی، ہماری ماں کا قاتل کے نام کو اوپن کیا۔ میں ممبر سے نہیں بول رہا کون ہے قاتل، ہسٹری موجود ہے، ہسٹری میں دیکھ لو، کتابوں میں دیکھ لو، میری مجلس لائیو جاری، اس لیے میں احتیاط سے پڑھ رہا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیم، بٹ اگر تم مسلسل عزاداری کرو گے، مسلسل بی بی زہرا کا ذکر کرو گے، ماتم کرو گے، یہ دن کو مناؤ گے، لوگوں کو بتاؤ گے کہ یہ فاطمہ آج شہید ہوئی، رسول کی ایک لوتی بیٹی تھی، وہ بھی ظلم سے شہید ہوئی، تو لوگ ضرور پوچھیں گے۔ اگر آپ وفات بولیں گے تو وفات میں مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک نارمل ڈیتھ ہو گئی، لیکن اگر شہادت بولو گے تو اصل قاتل کا چہرہ جو نقاب کے اندر ہے نا، اس نقاب سے ہٹا کے دنیا کو بتانا ہے کہ فاطمہ کا قاتل کون ہے، اس کے بعد پتا چلے گا کہ ریل اسلام کیا ہے۔ اگر ہم قاتل کے چہرے کو چھپا دیں گے، قاتل کا نام نہیں لیں گے، آپ منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا پوچھے گی تو بتا دو کہ فلاں 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 بی بی زہرا کا قاتل تھا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے۔ تو یہ ہماری خواتین کا کام ہے، بامبے کی عورتوں کو بول رہا میں کہ یو سٹ ود یور کڈس، بیٹھو بچوں کے ساتھ، اینڈ جسٹ ایکسپلین ٹو دیم کہ ٹمارو
آپ کو سب کو معلوم ہے شہادت کیسے ہوئی، بولنے کی ضرورت نہیں، ایوری بڈی نوز، ہر عورت جانتی ہے کہ بیوی پہ ظلم کیا ہوا. تو وہ بچوں کو بتاؤ، ٹرانسفر کرو اسی طرح. اور یہ بہترین پروپوگیشن ہے. اور ایک چیز یاد رکھو، جس نے بی بی زہرا کے لیے کام کیا، میں بڑی غور سے سنو بات، جس نے بی بی زہرا کی مجلس برپا کی، یا جس نے بی بی زہرا کا غم کیا، جس نے بی بی زہرا کے اوپر آنسو بہائے، جس نے بی بی زہرا کے لیے ماتم کیا، وہ بالکل ایسے مکمل اور اتنی رحمت، اس لیے کہ فاطمہ کا غم اگر تم بنا لو اور تمہارا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے کہ جس نے بی بی زہرا کا غم کیا، تو پتہ نہیں کتنا کرم امام ہوگا. کم از کم امام کے دل کو سکون تو پہنچے گا، سکون تو پہنچے گا کہ یہ وہ شیعہ ہے کہ جس نے میری دادی کا غم کیا، یہ وہ شیعہ ہے کہ جس نے میری دادی کا ماتم کیا. تو تمہارے گھر کی رحمت، تمہارے گھر کے پرابلم. اور تیسری چیز، میں جب خواتین کی مجلس پڑھ رہا، خراسان میں پڑھ رہا، شاہ بی بی کی شہادت کی مجلس پڑھ رہا، تو ایک میسج اور آپ کو دے دوں کہ ایک چیز یاد رکھو، فاطمہ کو جو سب سے زیادہ پسند تھا وہ کیا تھا؟ بی بی کی فیوریٹ چیز کیا تھی؟ عبادت اپنی جگہ پر، بی بی کی سخاوت اپنی جگہ پر، بی بی کا پروپوگیشن اپنی جگہ پر. ان ساری چیزوں کے ساتھ بی بی کو جو سب سے زیادہ پسند تھا وہ پردہ تھا. ایک یاد رکھو، یہ نہیں کہ ہم صرف سر پر چادر ڈال لیں اور باہر نکل جائیں. کل جلوس ہے، آج شام میں جلوس ہے، جلوس میں خواتین رہتی ہیں، تو ایسے جاؤ یہ سوچ کے جلوس میں جانا. جلوس کوئی نارمل جلوس نہیں ہے، یہ مورننگ جلوس ہے، یہ غم کا جلوس ہے. عورتیں ضرور شریک ہو، میں منع نہیں کر رہا، لڑکیاں ضرور شریک ہو، لیکن اس طرح شریک ہو کہ تم جیسے جنازے میں جاتے نا، جب کوئی جنازہ جاتا، گھر سے نکلتا، جب جنازہ روڈ پہ جاتا تو لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اتنے یہ لوگ سب پتہ چل جاتا یہ غمگین ہے، ان کے گھر کی میت ہے، دوسروں کی نہیں. ایک آدمی یا دو تین آدمی، یا ان کے اگر کسی خاتون کا جنازہ ہے، اس کے 4 لڑکے، تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ خاتون کے 4 لڑکے. 100 لوگوں میں پتہ چل جاتا کہ یہ 4 لڑکے سب سے زیادہ رو رہے، سب سے زیادہ غم بنا رہے، تو یہ مرحوم سے اس کا رشتہ ہوگا. اسی طرح یہاں پہ 4 نہیں، یہ جتنے جا رہے یہ بی بی زہرا کے غم کے، ہم سب بی بی کی اولاد ہیں. تو ہم کو یہ چاہیے کہ جب روڈ پہ جاؤ تو پوری دنیا تم کو دیکھ رہی، عورتوں کو بول رہا، میری ماں بہنوں کو بول رہا، اللہ تم کو سلامت رکھے، مومے میں اللہ تم کو ترقی دے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، اللہ تمہارے سواگ کو آباد رکھے، اللہ تمہاری اولاد کو آباد رکھے. لیکن جب تم نکلو تو پوری دنیا جب دیکھے راستے میں جلوس جا رہا، تابوت جا رہا، تو ایک جنازے کی شبیہ ہو. تابوت جب جا رہا تو تمہارا یہ فرض ہے کہ جب تم جاؤ تو لوگ دیکھ کر بولیں کہ یہ کس کا تابوت ہے. تو آپ بول سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر آدمی غمگین ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ باتیں کرتے ہوئے، فون پہ لگے ہوئے، چیٹنگ کرتے ہوئے یہ جلوس میں نہیں جاتے. میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، آئی ایم ویری سیڈ ٹو سے دس، ویری سیڈ ٹو سے دس. چیٹنگ کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، اسمائل دیتے ہوئے، نو، دس از ناٹ دا وے. آپ کو جانا ہے تو اگر آپ نے یہ کام کیا، آپ ایک چیز یاد رکھو، جب تم جلوس میں جاتے نا تو امام کی نظر کرم ضرور پڑتی ہے. امام دیکھتا کہ میری دادی کا غم کا جلوس جا رہا، اور امام دیکھ رہا کہ دادی کا غم بھی بنا رہے اور مسکرا رہے بھی اور بات چیت بھی کر رہے. دوستو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اگر کسی سے بات نہیں کرے تو یو آر ناٹ لوزنگ $1 ملین. کوئی $1 ملین کی ڈیل نہیں ہے تمہاری کہ تم اگر 2 گھنٹے بات نہیں کرو گے تو تم اتنا بڑا لوز کر جاؤ گے. وہ $1 ملین قربان کرو فاطمہ کے اوپر، قربان کرو بیوی کے غم کے اوپر. آج جو ہم کو روٹی مل رہی ہے، آج جو ہماری زندگی چل رہی نا، صدقہ ہے مادر حسنین کا، میری بیوی کا صدقہ ہے جو آج ہم زندہ ہے. ورنہ آپ کیا سمجھے اس بامبے میں آپ زندہ رہ سکتے؟ ایسے اس پراشو ماحول میں آپ دنیا میں رہ سکتے؟ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کتنا خراب ماحول ہے. اس کے بعد بھی اگر تم پروٹیکٹڈ ہو، اس کے بعد بھی اگر تم بچے ہوئے، اس کے بعد بھی اگر تم سیف ہو، اس کے بعد بھی اگر تم کو روٹی مل رہی، تو یہ حسین کی ماں کا صدقہ ہے. آج ہم زندہ ہیں بیوی. اور ایک چیز بولو، ہماری ساری زندگی ڈیپینڈ کر رہی آخرت کے اوپر نا. اور اگر ہماری آخرت کے لیے یہ بہترین عمل ہے، بہترین، کہ بیوی اگر نظر کرم کر جائے تو تمہاری موت سے لے کے جنت تک تمہارے لیے نجات ہے، ورنہ وہ پرابلمز آ سکتے. تو یہ کوشش کرو کہ حجاب میں رہ کر
आज़ादारी करना, हिजाब में रहकर जुलूस में जाना। मैं जुलूस को मना नहीं कर रहा, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, आई एम टेलिंग यू टू गो, ज्यादा से ज्यादा जाओ, बेहतरीन जुलूस में क्यों जाओ? जुलूस एक प्रोटेस्ट है, जालिम के खिलाफ एक आवाज है, जालिम के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जुलूस में जरूर जाना चाहिए, इसलिए कि आपका नाम भी वो उन प्रोटेस्ट में है। इसलिए कि आज के दौर में हम जाके खातिल से बदला नहीं ले सकते, इंशाअल्लाह लेंगे। कब लेंगे? जब बीबी जहरा का बेटा ज़ुहूर करेगा इंशाअल्लाह। तो इमाम के ज़ुहूर के बाद अब मौला हमको सादत दे, मौला हमको तौफीक दे, मौला हमको मौका दे, कि मौला हमको चांस दे, मौला हमको एक ऐसा मौका दे कि जब ज़ुहूर इमाम हो जाए और बीबी जहरा का खातिल से जब इमाम बदला लेंगे तो अल्लाह हमको भी उठाए और हम भी बीबी ज़हरा के खातिल से बदला लें इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक और पढ़ लीजिए आवाज में। बहरहाल मेरी माँ बहनों से खुरासान बॉम्बे में मैं बोल रहा ये बात, शाम के जुलूस में जाओ, कल के जुलूस में जाओ, और आज की रात दुनियावी कोई हाजत मत मांगो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? दुनिया की कोई हाजत ये नहीं मुझे ये पैसा दे दे, ये बिजनेस दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। नो, आज की रात और कल का दिन। यू डोंट नीड टू आस्क एनीथिंग। क्यों नहीं मांगना? मिसाल के तौर पर अगर मेरी मां मर जाए तो मैं कोई दुनिया की बात सोचता कुछ है, सिर्फ गम बनाता। आज की रात मगरिब से लेके कल की ईशा तक, कल की मगरिब तक, ये टोटल 24 आवर्स गम के, शब और कल का दिन। दुनियावी कोई चीज मत मांगो, एक ही चीज मांगो आज की रात, एक या दो या तीन चार, एक दो चीजें बताता, बाकी इंशाल्लाह कपासवाड़ी की मजलिस में बताऊंगा। पहली चीज ये मांगो कि ये अल्लाह हमारी आजादारी को, बीबी की हमारे पुरसे को कबूल करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अल्लाह की बारगाह में, बीबी की बारगाह में, इमाम ज़माना की बारगाह में हमारा पुरसा कबूल हो जाए तो हमारी बख्शिश है। पता नहीं कि आइंदा साल हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, पता नहीं आइंदा साल हम इस हालत में रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज जैसी सेहत है, दुआ ये करो कि बीबी जिंदगी की आखिरी सांस तक आपका गम और आपके बच्चों का गम करते रहे। और ये दुआ करना आज की रात के बीबी हमारे ईमान को, हमारे बिलीव को प्रोटेक्ट करो। उसके लिए दुआ अदीला पढ़ो, दुआ अदीला। दुआ अदीला मेरी रिक्वेस्ट है, हर लड़का हर औरत अपने बच्चों के साथ पढ़े। जब औरत प्रेग्नेंट रहती उस वक्त दुआ अदीला पढ़े। उसके बाद बच्चे को सुलाते, लोरी जो देते, दुआ अदीला से लोरी दो। वो ईमान का प्रोटेक्शन है। 12 इमामों के नाम है, आपको बच्चों को बताने के। प्रेगनेंसी से, विलादत के बाद से मासूम बच्चों को अगर मुसलसल उनके कानों में हमारे इमामों के नाम आते रहेंगे ना, तो उनके जहन में, उनके नेचर में इमामों के नाम आ जाएंगे। दुआ अदीला 1 मिनट की दुआ है, बट दैट दुआ कैन चेंज योर डेस्टिनी। अगेन आई एम टेलिंग यू कि दैट दुआ कैन चेंज योर लाइफ। दैट चेंज हो जाएगी लाइफ तुम्हारी, तुम्हारे बच्चे दीनदार निकलेंगे। बॉम्बे में जो आज सबसे ज्यादा मसला है ना, बॉम्बे क्या पूरी जगह पे सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला यही है कि हमारे बच्चे दीनदार नहीं है। आज भी यही बात हुई कि मौलाना कोई दुआ बताओ कि बच्चे दीनदार, बच्चा बात नहीं सुन रहा, बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। ये जो हो रहा ना, ये हमारी गलती से हो रहा कि हमने बीबी जहरा की सीरत को नहीं अपनाया, बीबी जहरा की सीरत पे बात नहीं की, हमने बीबी जहरा के हक को नहीं दुनिया के सामने पेश किया। हम रिस्क हराम खाते रहे। अगर बच्चों को दीनदार बनाना है तो रिस्क हलाल खाओ। जब तक रिस्क, ये मत बोलो कि मैं ये रेस्टोरेंट, लड़कियों को बोल रहा, कॉलेज में जा रहे, ये रेस्टोरेंट में जाके खा लूंगी, ये रेस्टोरेंट में जाके खा लूंगी। नो, यू हैव टू प्रोटेक्ट। जब तक पायस नहीं बनोगे, फिर सुनो, जब तक पायस नहीं बनोगे, जब तक तकवा नहीं आएगा, बीबी जहरा की मोहब्बत दिल में नहीं आएगी। बीबी जहरा हो या इमाम अली हो, किसी और का, मेरा मौला किसी और का इमाम नहीं है, मुत्तकीन का इमाम। अली का लक़ब ही है कि इमामुल मुत्तकीन, मुत्तकीन तक़वे वाले का इमाम है अली। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि बीबी जहरा की सीरत पे अमल करने के लिए पहली चीज़ रिस्क हलाल खाना। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलता इस पर। उसके बाद ये दुआ करो कि अल्लाह आज की रात तुम ये चाहते कि तुम्हारा रिस्क खुल जाए। 1 साल की गारंटी लेके बोल रहा, 1 साल की, बड़ी बात नहीं। मैं इमाम रज़ा गरीब के अज़ा खाने में बोल रहा, बॉम्बे में बोल रहा, मिंबर से बोल रहा, बीबी की शहादत की मजलिस में बोल रहा। ये तुम ये करो, ये दुआ करो कि रिस्कन वासियन हलालन तय्यबन, ये अता कर। किसके वसीले से अता कर? अब ये दुआ सुनो। कल मैंने बैंड्रा मस्जिद में ये दुआ दी थी। ये दुआ सुनो, बीबी जहरा की दुआ।
ٹرائی کر کے دیکھو یار، ٹرائی کر کے دیکھو. ہمارے علماء بولتے ہیں کہ اس سے اچھا واسطہ نہیں. رزق کے کھلنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، آنے والی بلا مصیبتوں سے بچنے کے لیے. آنے والی بلا مصیبت، وی ڈونٹ نو کہ کل کیا ہونے والا ہے. کتنی ہڈن بیماریاں میرے جسم میں جو چھپی ہوئی ہے، کسی کو نہیں معلوم، ایون مجھے نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کل خدا نخواستہ کچھ ظاہر ہو جائے. یہ ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے، آنے والا رزق کھلنے کے لیے. رزق آ رہا لیکن ہماری گناہوں کی وجہ سے رزق واپس چلا جا رہا، ہماری غفلت کی وجہ سے. غفلت، اگنورنس کی وجہ سے واپس چلے جا رہا. کہ ہم بڑا اگنورنٹ ہے، ہم یہ سمجھ لیں کہ میں تو بڑا پائس ہوں، میں تو بڑا دیندار ہوں، میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں. کبھی رات میں جب بستر پہ سوتے تو کبھی سوچتے یہ بات کہ میں نے جو اتنے گناہ کیے ہیں اس کی اگر معافی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ لیکن ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ گناہ میں نے کب کیا؟ پورا بامبے گناہ کرتا ہے، میں تھوڑی کرتا ہوں گناہ. کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا. مجھے آج تک پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص، ایسا مومن ہے، بولا اپنے آپ کو بڑے مومن بولتے، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یار کبھی رات میں سوچ لے، دن بھر کا اتنے فائدے ہو گئے، سوتے وقت یہ سوچا یار اتنے میں نے گناہ کیا، اگر معاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو معافی ملے گی وہ بی بی زہرا کے نام پہ ملے گی. یہ یاد رکھو. اب میں وہ عمل دے رہا آپ کو، آپ کے رزق کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، آنے والی بلا مصیبتوں سے بچنے کے لیے. 9 مرتبہ پڑھو، 9 ٹائمز. آج سے شروع کرو، بی بی کی ولادت تک پڑھتے رہنا. بی بی کی ولادت 20 جمادی الثانی کو ہے. آلموسٹ 40 ڈیز اپروکسیمیٹلی، آج 13 ہے اور 20، اپروکسیمیٹلی 40 ڈیز یہ عمل ہوتا. ولادت ہے 20 جمادی الثانی تک پڑھو. کتنی دیر کا عمل ہے؟ 5 منٹ بھی نہیں ہوتے، ہارڈلی 2-3 منٹس ہوتے. 9 ٹائم سلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پھر بولو اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالوہا و بنیہا. کتنی دفعہ بولنا ہے؟ 9 مرتبہ. کیا بول رہے آپ؟ پروردگار اللہم انی اسألک بحق فاطمہ، تجھے فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر امام علی کا واسطہ اور ان کے بچوں کا واسطہ. تو اس ایک لائن کے اندر 14 معصومین آ گئے. بی بی زہرا، ان کے بابا، اس کے بعد ان کے شوہر امام علی، اس کے بعد وہ ابیہا و بالوا، بالوا یعنی شوہر، ابیہا یعنی والد، اللہ کا رسول، مولا، اور پورے امام حسن سے لے کے امام زمانہ تک. اب سوچو یہ ایک لائن میں 14 معصومین کا واسطہ آپ اللہ کو دے رہے. آپ اگر کوئی 14 کا واسطہ دے تو کیا اس کی دعا رک سکتی؟ امپاسبل ہے، رک ہی نہیں سکتی. لیکن پھر میں بول رہا یہ پڑھو 9 ٹائمز، یہ پڑھو، سلوات پڑھو 9 ٹائمز، یہ پڑھو، پھر دعا کرو. دعا کیا کرو؟ کہ اللہ مجھے رزق میں، بیماریوں سے، ایمان کا پروٹیکشن کر، دین کی خدمت کرنے کی سعادت دے. یہ دعا ضرور کرو کہ اللہ بی بی زہرا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے. یہ دعا ہم نہیں کرتے، عام طور پہ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو چل رہا مولا علی کی سیرت پہ. ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ میں نہیں چل رہا. مولا علی کی سیرت پہ چلنے کے لیے بامبے میں یہ سوچنے کی ضرورت نہ ہو، یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو بامبے میں کہ میں یہ حضرت عباس اسٹریٹ پہ ہوں، میں تو سب سے بڑا مولائی. یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو. تم چلے راستے کے اوپر تو لوگ بولنا یہ علی والا جا رہا، عورت چل رہی تو لوگ بولنا کہ یہ کنیز زہرا جا رہی. اس طرح اپنے آپ کو پروپوگیٹ کرو. اس لیے کہ چھٹے امام کا جملہ ہے شیعتنا کونو لنا زینا. یہ عابد الرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ امام کے جملے کہ اے میرے شیعو، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ، تمہارے ذریعے لوگ ہمارے پاس آئے. آج ایگزیکٹلی یہی ہوتا کہ لوگ آئیں گے شیعت کے امام علی کو پہچانیں گے کیسا، بی بی زہرا کو مانیں گے کیسا، لوگ پوچھیں گے کیسا. آپ جلوس میں جا رہے، آپ چل رہے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے کہ یہ عورتیں کون ہیں اور ان سے بی بی کا رشتہ کیا ہے. تو تمہاری گریا، تمہارا چلنا، تمہارا بات کرنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارے گفتگو کرنا، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے لوگ بولنا کہ یہ اتنے ڈسپلن عورتیں ہیں، یہ اتنے ویل بیہیو خاتون ہیں، تو بی بی ان کی بی بی کیسی ہوگی. You should understand what I'm saying. میں گرلز سے بول رہا
کہ تم ایک ریولیوشن لاؤ بامبے میں، تم ایک انقلاب لاؤ بامبے میں. یہ سوچو کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ، یہ سوچو میں ایک دفعہ بول رہا خالی، when you get up in the morning، یہ سوچو کہ آج میں کون سا ایسا کام کروں جس سے میری بیوی مجھ سے راضی ہو جائے. دن گزرا، شام میں جب بستر پہ آؤ تو دن بھر کو انالیسس کرو، دن بھر کو سوچو کہ ہول ڈے تم نے کون سا ایسا کام کیا جس سے آپ کی بیوی ہم سے راضی ہو گئی. آپ یہ مت بولو کہ میں نے نماز پڑھی، وہ تو واجب ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. آپ یہ نہیں بولو کہ میں نے نماز پڑھی. آپ یہ چیک کرو کہ تمہارے دن بھر میں کیا تم نے کسی کو ہرٹ کیا، کیا تم نے کسی کو تکلیف دی، کیا تم نے کوئی چیز کو حرام حلال تھا وہ حرام کیا، کیا تم بے پردہ آئے باہر، کیا تم نے کوئی رزق حرام کا پیٹ میں لیا، کیا تم نے آج کوئی ایسا کام کیا جو بیوی کو پسند نہیں. دوستو یاد رکھو، لڑکیوں سے بول رہا، اگر تم اپنی لائف کو بی بی زہرا کے پاتھ پہ چلاؤ گی نا تو یو ول گرو ان بامبے. پھر تم کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اینی تھنگ، فار یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اینی تھنگ. جب تم بیوی کا خیال رکھتے تو بیوی تمہارا خیال رکھتے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے آوازیں بولو. اب آخری بات بول رہا، میرا ٹائم ہو گیا، 35 منٹ کی مجلس ہوگی. یہ بولتا کہ بی بی کی جو مشہور عمل ہے وہ تسبیح ہے، بی بی کی تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ. یہ جو بی بی کی تسبیح ہے نا، یہ نماز کے بعد ہی پڑھنے کی نہیں، نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد تو ضرور پڑھو. کیوں پڑھو؟ قبولیت ہے نماز، ایکسیپٹنس آف یور پریئر. یہ تسبیح زہرا سلام اللہ. اور یہ نہیں کہنا جلدی جلدی ختم کرو، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان، 1 منٹ کی تسبیح آدھے منٹ میں ختم کر لو، کوئی بڑی بات نہیں ہے. جتنا آہستہ پڑھو گے، جتنا سوچ کے پڑھو گے، سمجھ کے پڑھو گے. اور یہ تسبیح لے کے پہلے مت پڑھو. جو امام بارگاہوں میں مسجدوں میں تسبیح لگی ہوئی ہے نا، اس کو چیک کرو برابر ہے، 100 دانے برابر ہے، 34 33 ہے، یا ہاتھ پہ پڑھ لو، ہاتھ پہ کوئی مشکل نہیں، لیکن پڑھو ہاتھ. یہ تسبیح صرف نماز کے وقت تو کام آتی ہے، قبولیت نماز ہے. تمہاری ہر پریشانی سے دعا مانگنے سے پہلے یہ تسبیح پڑھو. لڑکی روز اگر اپنے رشتے کے لیے، خواتین کی مجلس ہے اس لیے میں یہ عمل دے رہا آپ کو، اپنے رشتے کے لیے، اپنے رشتہ، یعنی لڑکی کو کوئی اچھا مولا علی کا چاہنے والا چاہیے، اس کا رشتہ نہیں آ رہا، تو وہ خود تسبیح پڑھے اور پڑھ کے بیوی کو بولے کہ بیوی یہ آپ کس سے منسوب ہے، یہ تسبیح آپ کو اس تسبیح کا واسطہ، آپ میرے لیے اپنا ایک غلام امام علی کا غلام عطا کرو. تو پھر دیکھو کہ کیسا عطا ہوتا. لیکن آپ یہ نہیں بولنا کہ مجھے ماڈرن چاہیے، مجھے سمارٹ چاہیے، مجھے ہینڈسم چاہیے. ہینڈسم ہو، سمارٹنیس ہو، ایک چیز ضرور بولنا کہ مجھے جاہل نہیں چاہیے، مجھے پڑھا لکھا چاہیے. پیسہ نہیں چاہیے. یہ دعا مت کرو کہ مجھے بہت پیسے والا ہو، اس لیے کہ حسن، غور سے سنو، حسن اور پیسہ دونوں فنا ہونے والی ہے، دونوں ختم ہونے والا، باقی رہنے والا نہیں. امام علی سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے یا کس لڑکے سے شادی کرنا، تو امام علی نے کہا تھا کہ لڑکی میں کبھی بھی بیوٹی یعنی حسن اور پیسہ نہیں دیکھنا. تو راوی نے کہا کہ مولا حسن نہ دیکھیں، پیسہ نہ دیکھیں تو پھر کیا دیکھیں؟ تو امام علی نے کہا تھا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی، ختم ہونے والی. آج حسین ہے، کل ختم ہو جائے گا حسن. آج اس کے پاس پیسہ ہے، کل پیسہ ختم ہو جائے گا. کہ پھر دیکھو کیا کہ نسلی طہارت دیکھو اور تقویٰ دیکھو. تو اگر یہ دو چیزیں رہیں گی نا تو تمہاری، اس لیے کہ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے، ایک جنریشن سے شادی کر رہے، اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے. آج اگر ہمارے پرابلمس ہے، آج ہمارے اگر مسئلے حل نہیں ہو رہے تو جسٹ بیکاز کہ ہم یہ ٹیک کیئر نہیں کر رہے کہ ہم کس گھر میں اور کس جگہ پہ شادی کر رہے ہیں. بہرحال میرا ٹاپک شادی نہیں ہے، میں خالی آپ سے یہ بول رہا کہ بیوی کی یہ جو تسبیح ہے نا تمہارے رزق کے لیے بھی بہت اچھی ہے. روز صبح میں ایکسٹرا تسبیح پڑھو. صبح میں جب دن سٹارٹ کرے نا، اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے رزق کے لیے، اپنے بچوں کے رزق کے لیے، دنیا میں نے جہاں یہ تسبیح بتائی آپ یقین
کرو, اس کو اتنا فائدہ ہوا, بیماریوں سے بچا اور رزق کھلا. تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے بولنا پروردگار تجھے تسبیح زہرا کا واسطہ, میری اس تسبیح کی وجہ سے تو ہم میرے رزق کو کھول دے, میرے شوہر کے رزق کھول دے, میرے بچوں کے رزق کو کھول دے. چوتھی چیز یہ تسبیح جب تم آرام باغ میں جانا نا, آرام باغ میں جا کے جب سورہ پڑھنا, یاسین اور سورہ ملک جب پڑھنا, فاتحہ پڑھنا, اس کے ساتھ یہ تسبیح بھی ضرور پڑھنا. کیوں پڑھنا تسبیح؟ یہ اگر تم نے آرام باغ میں جا کے مردوں کے سامنے قبرستانوں میں جا کے اگر تم نے یہ تسبیح پڑھی اور تم نے یہ دعا کی کہ پروردگار تسبیح زہرا کا واسطہ میرے باپ ماں بھائی بہن جتنے آرام باغ رحمت آباد وہاں محفل مصطفیٰ یا پوری دنیا میں جتنے لوگ اپنے اپنی خبروں میں آرام کر رہے, تو اس کو اس تسبیح کا فائدہ پہنچا دے. دوستو تم یقین کرو یہ تسبیح اتنی چھوٹی تسبیح ہے لیکن تمہاری زندگی کو بدل دے گی. جو زندہ ہے اوپر, جو زمین کے اوپر ہے, ان کی زندگی کے ساتھ اللہ اس تسبیح کی برکت, زمین کے اندر جو لوگ آرام کر رہے, جو مجبور ہے, جو ہیلپ لیس ہیں, کہ جن کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, اگر تم نے تسبیح کا تحفہ ان کو بھیجا تو ان کا اندھیرا ختم ہو کے نور آتا, ان کی پریشانیاں ختم ہو کے رحمت آتی. جیسے دنیا میں رزق ملتا, جیسے دنیا میں لوگوں کی پریشانیاں اس تسبیح زہرا کی وجہ سے دور ہوتی, اسی طرح مرنے والوں کی بھی ساری پریشانیاں اس تسبیح زہرا کی وجہ سے پوری ہوتی. تو کوشش یہ کرو کہ بیوی سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو, اتنا مضبوط رکھو, اتنا بیوی کو راضی کرو. اس لیے کہ معصوم کا جملہ میرا جملہ نہیں, کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے تمام علماء یہ لکھتے اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ, سب سے بڑا واسطہ حسین کی ماں کا واسطہ ہے. اس لیے کہ یہ وہ مظلوم ترین خاتون ہے کہ اگر اس بیوی کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں تم دے دو تو اللہ ساری تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد مولا آباد رکھے. مولا یہ آپ کی مجلس کو خراسان آپ آئے ہیں غریب امام کی بارگاہ میں, یہ بہت بڑی زیارت ہے. ابھی میں غریب امام کی زیارت کر کے آ رہا, شہنشاہ کا دربار ہے, وہ مولا کا دربار ایک شہنشاہ کا دربار, سلطان ہے میرا مولا, سلطان ہے. جیسا وہاں ہر دعا قبول ہوتی اسی طرح آپ یہاں پہ بھی مانگو خلوص کے ساتھ قبول ہوتی. مولا آپ کی اس مجلس کو, آپ کے اس ماتم کو, آپ کی اس عزا کو, آپ کے اس آنسوؤں کو, ان کی دادی کا ذکر ہے, غریب امام کو پرسا دے. جب آپ یہاں آئے آج تو غریب امام کو پرسا دے, ان کو بولیں کہ آپ کی دادی کا پرسا دینے کے لیے ہم جمع ہوئے. اپنے آرام کو چھوڑ کے اس موسم میں آپ بامبے میں اتنی کثیر تعداد میں خواتین جمع ہیں, مولا تم کو سلامت رکھے, مولا تمہاری جھولیوں کو بھر دے. تم لوگ یہاں آئے ہو خالی ہاتھ, لیکن جب تم جانا یہاں سے تو جھولی کو بھر کے جانا. بس دوستو آج کی یہ رات فاطمہ کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے, بی بی کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے. اور ذرا یہ رات کوئی حسن اور حسین کے دل سے پوچھے, آج تکلف سے رونے کی رات نہیں ہے. جیسے ماں کی میت پہ تڑپ تڑپ کے کوئی روتا ہے نا, ماں کا غم سب سے بڑا غم ہوتا, جیسے ماں کا غم سب سے بڑا, اس لیے کہ ماں اگر چلی جائے تو گھر اجڑ جاتا. تو آج حسن اور حسین کا گھر اجڑ گیا. بی بی زہرا کے چھوٹے چھوٹے بچے, اتنے چھوٹے, بی بی زینب بی بی ام کلثوم کا سن ہی کیا تھا, 3-4 سال کا سن, 5 سال کا سن, اور امام حسن امام حسین بالکل چھوٹے سے. چاروں بی بی کے بچے. یہ جملہ ہے بی بی کا کہ جب آخری وصیتیں کر رہے تھے تو اس وقت فاطمہ نے امام علی کو بلا کے کہا تھا, ابو الحسن اب ہم جا رہے ہیں بابا کے پاس, اگر ہم سے کچھ خطا ہوئی تو معاف کر دو. تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی نے کہا کہ ایسے مت کہو بنت رسول, آپ ایسے مت کہو. اس کے بعد بی بی زہرا نے کہا ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں, میں نے بڑی مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا ہے, ابو الحسن میرے بچوں کا خیال رکھنا. اس کے بعد کہا فضہ کا خیال رکھنا, ایک ایک کا خیال کیا, اور آخر میں کہا ابو الحسن جو میرا چھوٹا حسین ہے نا وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے, اس کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا. دوستو ذرا کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ عاشورے کے دن حسین کی کیا پیاس تھی. علی اکبر کہہ رہے کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں بابا. عاشورے میں حسین کی پیاس ایک دھواں بن چکی تھی. عزیزو بی بی زہرا نے ایک ایک کو قریب بلایا, ایک ایک بچے کو پیار کیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی
زینب اس کے راوی ہیں کہ بی بی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں ایک کرتا سی رہی ہے اور سیتی جاتی ہے اور میری ماں بڑا روتی ہے، تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ اتنے کپڑے ماں نے سیا کبھی رویا نہیں، یہ کس کا کرتا ہے جب سیتے وقت بہت روتی ہے۔ عزیزو بی بی زینب قریب گئی، ماں کے چہرے کو ہاتھ لگایا، پیار کر کے کہا اماں یہ کس کا کرتا ہے اماں، آپ اتنا روتی ہیں سیتے وقت؟ تو بی بی اور رونے لگی، تو ماں کو پیار کر کے کہا اماں بتاؤ کس کا ہے؟ تو زینب نے کہا کہ بیٹی یہ تیرے بھائی حسین کا کرتا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ زینب نے کہا کہ اماں میرا بھیا تو بہت چھوٹا ہے لیکن کرتا تو بہت بڑا ہے۔ تو اس وقت بی بی نے روتے ہوئے کہا بیٹی یہ کرتا میں تم ہی کو دوں گی، یاد رکھنا جب بھی اگر تمہارا بھائی یہ کرتا مانگے تو سمجھ جانا کہ وہ تمہارا بھائی پھر واپس کبھی نہیں آئے گا، وہ اس کا کفن بن جائے گا۔ بس دوستو 50 سال کے بعد عاشورے کا دن جب آیا پورا گھر اجڑ گیا۔ حسین وصیتیں کر کے جب زینب کے قریب گئے تو بہن نے کہا بھیا ذرا قریب آؤ۔ حسین قریب ہو گئے، کہا ماں جائے اور قریب آؤ۔ حسین اور قریب ہو گئے۔ زینب نے کہا بھیا گلے پہ سے رومال ہٹاؤ۔ حسین کو رومال ہٹی تو زینب نے یہاں پہ بوسہ دے کے کہا یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی کہ میرے حسین کے گلے کو پیار کرنا۔ اب حسین کو کچھ یاد آیا، کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ۔ 21 رمضان کو بابا نے کہا تھا کہ میری طرف سے میری بیٹی کے بازوؤں کو بوسہ دینا، بس میں نے مجلس ختم کر دی، بس یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد حسین نے کہا بہن وہ کرتا لے کر آؤ جو ماں نے تم کو دیا ہے۔ عزیزو زینب نے کرتا دیا، حسین نے کرتے کو چاک چاک کر دیا، اپنے گلے میں ڈالا۔ زینب نے اپنے دونوں ہاتھ بھائی کے گلے میں ڈال کے کہا بھیا اماں نے کہا یہ تمہارا کفن بنے گا۔ یہی کرتا لے کر زینب جب واپس ماں کی قبر پہ گئی تو جا کے کرتے کو رکھا، رکھ کے کہا اماں تم نے جو کرتا دیا تھا اس پہ تیروں کے نشان نہیں تھے، آج یہ کرتے پہ تلواروں کے نشان ہے، تیروں کے نشان ہے، پتھر کے نشان ہے۔ میں تمہاری امانت کو لے کر واپس آئی ہوں۔